اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، برباد ہوا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص۔ کون سا شخص؟ جو اللہ کے اتنے کرم کے بعد بھی پھر اللہ سے دوستی نہیں لگاتا، پھر برباد ہوتا ہے۔ کہ اللہ تم بہانے سے کہتے ہیں، تجھے قریب بلا کر کہتے ہیں گناہ کر لیے تھے، کوئی بات نہیں، تو انسان ہے، چل۔ لیکن مومن ایمان ضرور ٹھیک تھا اس کا، اور ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے کر آئے تمام انبیاء کس چیز پر؟ جو مالک نے آسمان سے نازل کی۔ وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ لیجیے۔ بات وہ جو آپ کے دل میں جا کر، کہ تمام انبیاء جس چیز پر ایمان لے کر آئے، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی ایمان لے کر آئے، وہ کیا ہے؟ انزل الیہ من ربہ، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی۔ وہ مولوی کے بنائے ہوئے مسائل ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی جنت کا راستہ۔ کل آمن باللہ، سب مومن جو بخشے جائیں گے ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ باللہ، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امام ضامن کا تعویذ اتنا بڑا یہاں پر باندھ لو، تیرا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، امام ضامن پر ایمان ہے جو باندھا ہوا ہے۔ تیرا ایمان تو یہ ہے، جمعرات آ رہی ہے، 11ویں والے کی دودھ چڑھانی ہے اور وہ سارا کچھ کرنا ہے، گولڑے والے میر علی شاہ کی قبر پر جا کر چادر چڑھانی ہے، ایمان ہے رب پر؟ تو اپنی زبان اور گفتگو سے کہتا ہے جب سے شاہ صاحب کے ہاں بیعت ہوا ہوں وارے نیارے ہی ہو گئے، رب محمد کی قسم تیرا اللہ پر ایمان نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے پوری دنیا کے انسان جادو ٹونے کا زور لگا لیں، اگر رب نہ چاہے یہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تھوڑی سی بیماری کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم گھوڑے پہنچ جاتے ہیں، بڑی امام کی راکھ لے کر آ جاتے ہیں، سوکھے ٹکڑے اٹھا کر لے آتے ہیں، ان کی قبر پر جا کر نظر نیاز چڑھا دیتے ہیں، بکرے پال رکھتے ہیں۔ تو گویا ہمارا رب پر ایمان نہیں، ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اعلان کر دیا جائے گا یہ دنیا میں بھی خبیث تھا، آج بھی جہنم کا یہ ایندھن۔ اگر چاہتے ہو نجات، اگر چاہتے ہو نجات، ایمان لے کر آئیے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، جیسے دیکھیے سورۃ توبہ ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے دونوں کہاں پہنچے؟ اذ ہما فی الغار، غار میں پہنچ گئے دونوں۔ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ ساتھ کون ہے؟ نبی کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی ہستی، اور ابو بکر صدیق۔ علی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ دونوں غار میں پہنچ گئے۔ اذ یقول لصاحبہ، اب ابو بکر کو فکر کیا ہے؟ کوئی ادھر سے نہ آ کر نبی کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ اللہ اکبر، اپنے نبی سے کہتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، کافر سر پر پہنچ گئے، کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے، پاؤں نظر آ رہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کہ وہ کافروں کے پیر ایسے نیچے کریں گے اوپر سے پتھر ہی مار دیں گے، مجھے تو اپنی پرواہ نہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ہے یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے؟ میں تو مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، مختار کل ہوں، میرے بغیر تو کائنات میں ادھر سے ادھر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ ہائے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، میں نہیں، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی رب ہے، میرے ساتھ بھی رب۔ یہ ہے کل آمن باللہ، تیرے ساتھ بھی رب ہے، میرے ساتھ بھی رب ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ابو بکر کے دل پر سکینت نازل کر کے پکا کر دیا کہ اب نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ نبی نے خدا کا نام لے لیا۔
ہم کس کا نام لیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، ادرکنی یا رسول اللہ، آدھو نبی، چلے جاؤ نبی۔ کیا دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ فرمایا کل آمن باللہ، جن مومنین کی بخشش ہونی ہے ان کا رب پر بڑا ہی پکا ایمان۔ شاہ صاحب کہ جی کہ ایسا جادو کیا نا دکان ہی بند ہو گئی، ہائے ایسا جادو کرے نا زرداری کے اوپر نواز شریف حکومت ہی اڑا دے۔ سارے بنگالی اکٹھے کرو، یہ دنیا اور یہ میدان اور یہ گھوڑا، نواز شریف کے پاس اربوں روپیہ سارا لے کر آئے، اور ان بنگالی بابوں کو کہو تم کہتے ہو میرے علم کی کوئی کاٹ ہی نہیں، جو چاہے مانگو، زرداری کو ہی لے جا، ملک بھی بچ جائے گا۔ کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، ان کا رب پر ایمان نہیں ہے۔ جس کا رب پر ایمان ہو وہ کہتے ہیں کوئی کچھ کر لے، کوئی کچھ کر لے، ہم تو ہر رکوع کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تو دینے پر آ جائے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ٹل لگا لو تعویذوں کے انبار۔ آپ کا کیا خیال ہے گولنے والے تھوڑے تکڑے پیر ہیں؟ انٹرنیشنل دربار ہے، انٹرنیشنل دربار ہے۔ مجھے 15 سال 14 سال ہو گئے اس مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے، اور کتنے مرید اللہ نے ان کے مسلمان کر دیے ہیں۔ اگر وہ کچھ کرنے والے میر علی شاہ صاحب ہوتے میری زبان پہ تالے لگا دیتے، چھوڑتے مجھے زندہ، وہیں سے پھونک مارتے، جلا کر راکھ کر دیتے کہ ایک تو فارغ کیا۔ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ میرا ابا جی رحمت اللہ علیہ جب عقیدہ صحیح نہیں تھا وہ کہا کرتے تھے کہ تم تو مانتے نہیں ہو۔ آپ کا جو دادا تھا، میں نے کہا جی کیا کرتے تھے؟ زبان کا گونگا تھا، لوگ آ کر کان میں کہتے شاہ صاحب چوری ہو گئی ہے، آنکھیں بند کرتا اور چور کے گھر میں پکڑ کر اس کو لے جاتا سیڑھیوں کے اوپر سے، یہ دیکھو یہ تمہارا سامان پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا اونٹ گم ہوا، اونٹنی عائشہ کا ہار گم ہوا، اور پوری دنیا میں سب سے افضل امام البشر سید البشر، صحابہ تلاشی کرتے رہے، عائشہ ولیہ ڈھونڈتی رہی، ہار نہیں مل رہا۔ تو میں کیسے سمجھاؤں اسلام کسے کہتے ہیں؟ پھر کیا کرتے تھے کہ گھر میں ماچس نہیں ہوتی تھی، سیدوں کے گھر میں ماچس نہیں تھی، پھر پڑوسن کے گھر میں جاتے، جی آگ دے دو، کہ شاہ صاحب کس چیز میں لے کر جاؤ گے؟ کہتے یہ میری قمیض ہے اسی میں ڈال دو، انگارے جلتے ہوئے لے کر آ جاتے، اپنی والدہ کو دے دیتے، قمیض پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، جھوٹ جھوٹ۔ اور جب مسلمان ہوئے ابا جی رحمت اللہ علیہ جب عقیدہ صحیح ہو گیا، ہم نے کہا وہ پیر کہ سب فراڈ ہے، مجھے بھی میرے فلاں نے سنایا تھا، سنی سنائی باتیں۔ کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان یہ ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا زور لگا لے، پوری دنیا زور لگا لے، اور مکہ والوں نے لگایا، دوڑائے، انعام رکھا، 100 اونٹ ابو جہل نے رکھے۔ 100 اونٹ کا مطلب اس دور میں یہ تھا F11 کی 100 کوٹیاں، کہا ایک محمد کو پکڑ لو، محمد کریم کو رب راستہ دکھانے والا تھا، مدینہ پہنچا دیا، کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ اللہ پر ایمان کا مظاہرہ کیجئے۔ ہاں جب اللہ پر ایمان اتنا اعلیٰ ہوگا پھر ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، رب ہم سے سرگوشیاں کر کے کہے گا جاؤ جنت ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرشتوں پر ایمان کہ وہ رب کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل، آسمانی جو مشہور 4 کتابیں، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ کیسا ہے رسول پر ایمان؟ بنتا قادری ہے، سوچ لیں، سوچ لو ٹھنڈے دل سے۔ وکتبی، اگر کوئی عیسائی آپ کو اور مجھے یہ کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں آپ کا، آپ کہیں گے ہے بے وقوف آدمی، ہم مسلمان لوگ ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو ہر نبی کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کہے اگر عزت کرتے ہو تو عیسائی بن جاؤ، بنو گے؟
رات کو بھی سوچئے گا سوال یہ، عیسائی ان کا لیڈر کون ہے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ، پیغمبر، روح اللہ، کلمت اللہ۔ وہ کہے اگر تمہارا عیسیٰ پر ایمان ہے عیسائی بن جاؤ۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایمان ضرور ہے لیکن محمد کو چھوڑا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ پر ایمان ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ ایسے دنیا کے ہر بزرگ پر ہمارا ایمان، ہر کتاب پر ہمارا ایمان، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، محمد کے مقابلے میں کوئی قائد نہیں۔ جب میرا اور آپ کا ایمان یہ بن جائے گا کہ کتبی سے مراد اب ہمارے لیے ایمان صاحب کا کتابوں پر ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں تورات کو نہیں مانا جا سکتا، قرآن کے مقابلے میں فقہ حنفی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لائن درست ہو جائے گی۔ دیکھو جٹ کی دیسی سی باتیں، وَرُسُلِي، اس کے رسولوں پر ایمان کیسا کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر، ان پر ایمان ہے، لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی نہیں کہلوائیں گے، عیسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، موسمی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے ان کی شریعتیں ان تک، ہماری شریعت صرف ایک، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن ہے اور اس کا فرمان، یہ ہے ایمان۔ اکھلی جی ایمان تو یہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے بزرگ بھی کسی سے کم نہیں تھے، کوفے کے اتنے بڑے امام تھے۔ ہم نے کب کہا چھوٹے سے امام تھے؟ ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑے امام تھے۔ کیا خیال ہے نبی سے بڑے تھے؟ بات وہ جب مولوی جواب نہ دے سکے، کیا نبی یہ نہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی سے کم؟ جب نبی سے بڑے نہیں تو ہم تو اس کی طرف بلاتے ہیں کہ انسانوں میں اس سے بڑا رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے ہماری دعوت کتنی کھری، کتنی دیسی، تلوار سے تیز۔ ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ جتنے امام، میں سید ہوں، میرے 12 امام آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہیں، سیدوں سے جا کر پوچھ لو، نقی، تقی، علی، حسین، حسن، یہ سارے 12 امام، وہ 12، وہ دوسرے، وہ تیسرے، یہ سلسلوں کے امام۔ وَرُسُلِي، ایمان یہ ہے کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اعلیٰ، لیکن لیڈر، لیڈ کرنے والا شخص، قائد بننے والا شخص صرف ایک ہے، وہ آمنہ کا لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تفریق نہیں کرتے انبیاء کے اندر۔ عیسیٰ بھی سچے، موسیٰ بھی سچے، لیکن اب صرف محمد سچے، اب اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ ان کی سچائی، ان کے دین اس وقت تھی، نبی کے آنے کے بعد سب۔ وقالو، کہا انہوں نے، سمعنا واطعنا، یہی مومنین کا کلمہ ہے، سن بھی لیا، گردن بھی جھکا لی۔ کہ شاہ صاحب کو ایک بندہ G10 سے گال بناتا ہے، شاہ صاحب آپ کا خطبہ بڑا فرسٹ کلاس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی توحید شریعت سمجھے، لیکن میں اپنے مسلک پہ بڑا پکا ہوں، جمعہ آپ کے پیچھے ہی پڑھتا ہوں۔ سمعنا، چاشنی لگ گئی ہے نا خطبے کی تو وہیں جانا ہے۔ وَأَطَعْنَا، اب اگر تجھے دین سے محبت ہے، سب کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، اور محمد کے طریقے میں کسی کو شریک نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا گالی مجھے دو گے آپ؟ دیکھو جی کتنی کڑوی بات ہے، اس سے یہ کڑوی بات ہے۔ اللہ کا تعارف جو اتنا رحیم، اتنا رحیم۔ 3 باتوں کی ضرورت ہے، دیکھیے 3 باتوں کی بات پلے باندھ لیں۔ پہلی بات، گناہوں سے معافی مل جائے تاکہ عذاب سے نجات مل جائے، پہلی بات، گناہوں سے معافی تاکہ عذاب اس سے بچ جائے۔ دوسری بات، دوبارہ گناہ اللہ ہمارے جسم سے نہ کروائے، عصمت بچ جائے، عزت بچ جائے گی۔ اور تیسری بات، خدا پردہ پوشی کر دے۔ اور تینوں باتیں اللہ نے موحدین کے لیے لکھ دی۔ پھر سن لو، آخری بات ہے، 3 باتوں کی انسان کو ضرورت ہے، ہم پاپی، گناہگار، سیاکار، خطا کار۔ پہلی بات، گناہوں سے معافی مل جائے تاکہ عذاب نہ ہو۔ دوسری بات، پردہ پوشی کر دے اللہ تاکہ